خدا اور محبت 8ویں قسط پہلی کلاس۔ اچانک میری آنکھ الارم کلاک کی تیز گھنٹی سے کھل گئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ شور کیسا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی۔ آج لندن کا آسمان پھر سے سفید بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور شاید ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آج سے میری باقاعدہ کلاسز شروع ہو رہی ہیں اور مجھے 9 بجے والی پہلی کلاس کے لیے 8 بجے تک بہرحال سب وے پر پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ اگر 8:10 والی ٹرین نکل گئی تو سمجھو پہلا پیریڈ بھی گیا۔ انسان کی بہت عجیب فطرت ہے، جس چیز کا اسے پابند بنا دیا جائے اسے رفتہ رفتہ وہ پابندی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ عام حالات میں اگر پوری رات بھی شب بیداری کر کے اٹھتا تو مجھے تب بھی کبھی اتنا برا نہیں لگا جتنا اس دن مجھے یونیورسٹی پہنچنا لگ رہا تھا۔ بادل نخواستہ میں نے نیم گرم پانی سے شاور لیا اور گرما گرم کافی کا ایک مگ حلق میں انڈیلا۔ کامران جا چکا تھا۔ لباس تبدیل کر کے میں نیچے اترا۔ کسی بھی شہر کی صبح اس کے عام دن کے مقابلے میں بہت مختلف اور کبھی کبھی بے حد خوشگوار ہوتی ہے۔ سبھی لوگ نیند سے جاگ کر اپنے اپنے روز مرہ کے معمولات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے اس وقت وہ اسپینش گٹار بجانے والی لڑکی سامنے سے گزرتی ٹرام سے بس اتری ہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا وہی مخصوص گٹار کیس تھا۔ سچ یہ ہے کہ صبح صبح اس کے چہرے پر جو تازگی تھی اور آنکھوں میں نیند کا ہلکا سا جو خمار تھا، اس نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ ہم دونوں میں اب کافی شناسائی ہو چکی تھی۔ میں نے جیب سے چند سکے نکال کر اسے دینا چاہے، لیکن اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ روک دیا۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے بتایا کہ وہ پیسے صرف اپنی گٹار کی دھنوں کے عوض میں لیتی ہے، اور اس نے تو ابھی تک مجھے کوئی دھن سنائی ہی نہیں، اس لیے وہ یہ پیسے قبول نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی یہ بات جانے کیوں بہت اچھی لگی۔ میں نے ہنس کر اسے کہا کہ یہ آج کی دھن کے پیسے نہیں ہیں۔ 2 دن پہلے میں کافی فاصلے پر کھڑا اس کی دھن بہت دیر تک سنتا رہا تھا، لیکن تب میری جیب میں سکے نہیں تھے۔ یہ اسی دن کا ادھار ہے۔ یہ سن کر وہ بہت ہنسی اور پھر اس نے انکار نہیں کیا اور میری ہتھیلی پر پڑے سکے اٹھا لیے۔ اس دن پہلی مرتبہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا، جینی، اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میرا نام دہرانا اس کے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ آماد؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ اس نے بالکل ایسے کہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی کہے، آ بیل مجھے مار۔ میں نے اس نے اپنے نام کی مختصر صورت بتائی، میڈی۔ اس نے خوشی سے دہرایا، سینور میڈی۔ میں ہنس کر آگے بڑھ گیا۔ جب تک میں یونیورسٹی پہنچا تب تک بوندا باندی باقاعدہ بارش کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کلاس میں سبھی اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ پہلی کلاس سر آئزک کی ہی تھی۔ ان کے کلاس میں داخل ہوتے ہی کلاس میں سناٹا چھا گیا اور واحد آواز صرف کلاس کی اونچی اونچی بڑی شیشوں کی کھڑکیوں پر پڑتی بارش کی بوچھاڑ کی تھی۔ کبھی کبھی یہ آواز باقاعدہ ایک جل ترنگ کی سی کیفیت اختیار کر لیتی تھی۔ سر آئزک نے پہلے پیریڈ میں معاشیات کی چند موٹی موٹی باتیں بتائیں، جن میں سے آدھی میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ کچھ اس وجہ سے کہ بہت دنوں سے میں کتابوں سے بہت دور رہا تھا، اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ میرا دھیان کلی طور پر لیکچر کی طرف تھا ہی نہیں۔ جب ہمیں ٹائم ٹیبل بانٹا گیا تھا تو اس میں ایک سبجیکٹ میرے لیے قطعی طور پر نیا اور انجانا تھا۔ اس مضمون کا نام ٹائم ٹیبل شیٹ میں ہیومنئرنگ دیا گیا تھا۔ آج اس مضمون کا پہلا لیکچر 11:30 بجے ہال نمبر 7 میں تھا۔ مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب سر آئزک پھر سے کالا گاؤن پہنے کلاس میں داخل ہوئے۔
پتہ یہ چلا کہ یہ خاص مضمون خود سر آئزک کی ہی فرمائش پر کورس میں شامل کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر لفظ ہیومنیئرنگ 2 لفظوں کا مرکب تھا، نمبر 1 ہیومن اور نمبر 2 انجینئرنگ، یعنی ہیومن انجینئرنگ، یا دوسرے لفظوں میں آپ اسے انسانی نفسیات کی تعمیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ سر آئزک کے خیال میں ان کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء کو نہ صرف اپنے شعبوں میں کامیابی سے داخل ہونا چاہیے بلکہ انہیں نفسیاتی طور پر بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے پوری قوت کے ساتھ اپنے مختلف محکموں میں رائج کر سکیں۔ اسی لیے خصوصی طور پر انہوں نے ہیومنیئرنگ کا سبجیکٹ خود اپنے پڑھانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ آج پہلے لیکچر کا موضوع تھا بہت زیادہ عقل مندی بھی حماقت کا دوسرا نام ہے۔ سر آئزک کا کہنا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں جن لوگوں کو بہت شدت سے چاہتے ہیں، اندر ہی اندر ہم کہیں نہ کہیں انجانے میں ان سے ایک خاص قسم کی چڑچڑاہٹ بھی پال رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیار میں ہماری بے بسی اور انہیں کھو دینے کا خوف ہمیں ان کے سامنے اس مخالف جذبے کے اظہار سے روکتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو یہ اندرونی چڑچڑاہٹ اندر ہی اندر گل سڑ کر شدید نفرت کا رخ دھار لیتی ہے۔ اسی لیے جب کبھی ایسے شدید محبت کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو ایک پل میں ہی شدید نفرت کا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک پل میں ہوئی نفرت دراصل پچھلے بہت لمبے عرصے سے ہمارے اندر پلتے منفی جذبات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ سر آئزک صرف ایک اچھے اور ماہر معاشیات ہی نہیں بلکہ ان کے اندر ایک فلاسفر، ایک دانشور بھی کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد انہوں نے کلاس کو اس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی۔ میں نے اپنی باری آنے پر کہا، جذبہ چاہے شدید محبت کا ہو یا شدید نفرت کا، دونوں صورتوں میں انسان کو توڑ دیتا ہے۔ میں ذاتی طور پر نفرت سے زیادہ محبت کو خطرناک جذبہ سمجھتا ہوں۔ اور پھر میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی میرے سامنے بیٹھی سنہرے بالوں والی ایک لڑکی نے غصے اور نفرت سے پلٹ کر مجھے دیکھا اور بولی، کچھ لوگوں کی فطرت میں ہی ہر بات سے اختلاف کرنا شامل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی تربیت میں ہی ضد اور ہٹ دھرمی موجود ہوتی ہے۔ میں اس لڑکی کو نام سے نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا رول نمبر 22 تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جس دن سے میں یونیورسٹی میں آیا تھا، یہ لڑکی اور اس کے 4-5 دوستوں کا مخصوص گروپ کسی نہ کسی طور پر میرے مذہب اور میری قومیت کو طنز اور مذاق کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ عام طور پر میں ان کی انسنی کر دیتا تھا، کیونکہ میں ان بے مطلب کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت جانے کیوں میں بھی اپنے آپ پر اختیار کھو بیٹھا۔ اس احساس کمتری کا شکار تو مجھے وہ لوگ لگتے ہیں جنہیں بظاہر اپنی تربیت پر بے حد ناز ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر کی جہالت کہیں نہ کہیں رنگ دکھا ہی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس رول نمبر 22 کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر مجھے کچھ جواب دینے کی کوشش کی، لیکن سر آئزک نے روسٹرم پر زور سے ڈسٹر مار کر ہم دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پلیز آپ لوگ آپس میں بحث کرنے سے گریز کریں۔ اختلاف رائے ہم سب کا حق ہے، لیکن اسے اخلاق کی حدوں میں ہی رہنا چاہیے۔ مس سارا، آپ مجھ سے لیکچر کے بعد میرے آفس میں ملیں۔ اتنے میں لیکچر ختم ہونے کی گھنٹی بھی بج گئی۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ اس آتش صفت کا نام سارا ہے۔ دیکھنے میں کسی بہت معقول گھرانے کی لگتی تھی، لیکن جانے مجھ سے اس کی کیا پرخاش تھی۔ سارا اور اس کا گینگ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کلاس سے نکل گئے۔ میں نے بھی اپنا بیگ گلے میں لٹکایا اور باہر نکل آیا۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن سردی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہاتھ رگڑ کر اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ڈال لیے، اور ابھی آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اٹینڈنٹ نے آ کر بتایا کہ سر آئزک مجھے اپنے دفتر میں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے اس راہداری کی طرف قدم بڑھا دیے جس کے اختتام پر سر آئزک کا دفتر موجود تھا۔
بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھول کر دیکھا۔ اندر سارا غصے میں بھری سر آئزک کے میز کے مخالف سمت پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس مختصر وقفے میں سارا کے منہ سے نکلے ہوئے چند الفاظ سنائی دیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے ایک مسلمان کو بنا کسی خاص وجہ کے اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے دے دیا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ… سارا کی بات آدھی رہ گئی کیونکہ میں تب تک اندر داخل ہو چکا تھا۔ سر آئزک نے مجھے دیکھ کر کہا، آؤ حماد آؤ۔ سارا چپ سی ہو گئی۔ میں میز کے سامنے لگی دوسری کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سر آئزک نے سامنے پڑی فائل پر کچھ نوٹ لکھ کر اسے بند کر دیا اور پھر نظر اٹھا کر ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم دونوں کا آپس میں تعارف کروا دوں، شاید اس سے چیزوں کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ سارا، ان سے ملو، یہ حماد امجد رضا ہیں۔ ان کے دادا برٹش گورنمنٹ میں وائسرائے کے ذاتی سٹاف میں نہایت اونچے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی میں داخلے کی تمام کڑی شرائط پر پورا اترنے کے بعد ان کا داخلہ منظور کیا گیا ہے۔ ان کا شمار ہمیشہ سے بہترین طالب علموں میں رہا ہے۔ سارا نے یہ ساری گفتگو ایک خاص نخوت بھرے انداز میں سنی۔ پھر آئزک نے سارا کی طرف اشارہ کیا، اور مسٹر حماد، ان سے ملیے، مس سارا پیریز۔ سارا آئزک پیریز اس یونیورسٹی کے پچھلے 4 سیمسٹر سے لگاتار پوزیشن ہولڈر، اور میری بیٹی۔ مجھے امید ہے کہ تم نے اس کی تلخ کلامی کا زیادہ اثر نہیں لیا ہوگا۔ اوہ، تو یہ خوبصورت بلا سر آئزک کی بیٹی تھی، ایک یہودن۔ تبھی اس کے لہجے سے ہر وقت ایک خاص قسم کا زہر ٹپکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چہرہ دوسری طرف کیے تکبرانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کے ساتھ والی سیٹ پر میں یا ایک انسان نہیں بلکہ کوئی حقیر کیڑا مکوڑا بیٹھا ہو۔ پھر سر آئزک نے ہم دونوں کو کلاس روم کے آداب اور یونیورسٹی ڈسپلن کے بارے میں ایک چھوٹا سا لیکچر دیا، اور ہم دونوں سے امید ظاہر کی کہ آئندہ ہماری وجہ سے کلاس کا ماحول تناؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ ہم دونوں ہی چپ کر کے سنتے رہے اور پھر ہمیں واپس جانے کی اجازت مل گئی۔ ہم دونوں تقریباً ساتھ ہی کمرے سے نکلے اور ایک دوسرے کو دیکھے بنا مخالف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ اس دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ شاید میں اس یونیورسٹی سے معاشیات کی ڈگری اتنی آسانی سے لے کر نہیں جا پاؤں گا۔ میرے اور سارا کے درمیان جس سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، وہ بہت جلد ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کرنے والی تھی۔